السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کے موضوع پر بات ہو رہی تھی تو میرا دل چاہا کہ کچھ واقعات صحابہ کی زندگی سے اور کچھ ایسی چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ملتی ہیں۔ ہو سکتا ہے بہت سی باتیں سن بھی چکے ہوں لیکن ریمائنڈرز ہمیشہ فائدہ ہی دیتے ہیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہمیں ایمان جیسی دولت عطا کی، ہمیں قرآن سے رہنمائی عطا کی، ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو رہنما بنایا، ہمارے لیے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور امت کے بے شمار علماء، محدثین، فقہاء کو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ بنایا کہ جن کی زندگیوں کو دیکھ کر ہم اپنی بھی تربیت کر سکتے ہیں اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی بھی تربیت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا اور جو اس کے پسندیدہ بندے ہیں، جن سے وہ راضی ہو گیا، جن پر دنیا میں بھی رحمت نازل ہوئی اور جو آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کو پانے والے ہیں۔ میں کچھ بات کروں گی اسلامک پیرنٹنگ پر کہ والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگیں، خواہ وہ دینی امور سے متعلق ہو، ہمارے نماز روزے سے متعلق ہو یا ہمارے دنیاوی امور سے متعلق ہو، ہم اس کے سلسلے میں ضرور ضرور قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کریں، کیونکہ قرآن و سنت میں دیا گیا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے۔ وہ علم وحی الہی سے ہمیں ملا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، جو ہر حال میں ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم الشان کامیابی حاصل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان سے ان کا جوڑا حضرت حوا کی شکل میں پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ تو دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ وہ پہلے پیرنٹس تھے، وہ ہمارے بھی پیرنٹس ہیں۔ آدم ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انہیں زمین پر اتارا تو رہنمائی دے کر اتارا، ہدایت کے ساتھ اتارا، اور انہوں نے اپنے طریقے پر اپنے بچوں کی دینی، ایمانی، روحانی تعلیم و تربیت کا انتظام اہتمام کیا۔ لیکن چونکہ شیطان بھی ساتھ ہی آیا تھا، اس لیے اس نے جس طرح آدم اور حوا علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، وہ اولاد آدم کے پیچھے تھی، بلکہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہ قسم کھائی تھی کہ میں ضرور اس کی اولاد کو اپنے قابو میں کروں گا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، کہ میں آدم کے بچوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہی ایک بچہ دنیا میں آتا ہے شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کی پیدائش کے مرحلے سے ہی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کو چھوڑتا نہیں۔ اس لیے ہم سب کو اچھی طرح اس بات کا علم ہونا چاہیے اور اس سے آگاہ رہنا چاہیے کہ ایک طرف ہماری کوشش ہے کہ ہمارے بچے دین پر ہوں، اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق زندگی بسر کریں، اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان بچوں کا دشمن بھی ساتھ ہی ساتھ ہے۔ جہاں ہم کوشش کر رہے ہیں
وہ بھی ساتھ ساتھ کوشش کر رہا ہے. ہم اپنی طرف کھینچ رہے ہیں, وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے, اور اس سے کوئی بھی انسان بچا ہوا نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داری کو بہت توجہ کے ساتھ اور بہت محنت کے ساتھ پورا کرنا ہے. جیسا کہ آپ نے پہلے بھی حدیث سنی کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو گویا سب والدین سے ان کی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا. تو جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا اس کی تیاری تو لازماً کرنی ہے. حدیث کے الفاظ میں واضح طور پر آتا ہے وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْهَا, کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے. یعنی عورت کی ذمہ داری اور عورت سے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ اس کے گھر کے اندر پائے جانے والے لوگ ہیں, یعنی بچے. اگرچہ باپ بھی ذمہ دار ہے لیکن ماں کو یہاں زیادہ بڑی ذمہ داری دی گئی ہے, اور یہ ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف سے دی گئی ہے. اس لیے اس بارے میں سوچنا کہ ہم ہی سب کچھ کرتے رہیں اور باپ اس سلسلے میں کچھ نہیں کرتے, یہ سوچ ایک مومن عورت کی نہیں ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ماں بنا کر ایک آنر دیا ہے, ایک مقام اور مرتبہ دیا ہے, اور وہ مرتبہ باپ کے مقابلے میں بھی 3 گنا زیادہ ہے. کیوں آخر؟ اس لیے کہ وہ بچے کی پیدائش, اس کی تعلیم, اس کی تربیت اور اس کی اٹھان میں باپ کے مقابلے میں زیادہ محنت کرتی ہے, اور ہمیں یہ محنت کرنی ہے. اور یہ محنت کر کے کسی پر احسان نہیں جتانا, کسی اور کے لیے, یعنی اس بات میں مقابلہ نہیں ہمیں کرنا کہ شوہر تو کچھ نہیں کہتے اور ہم ہی کو سب کچھ کہنا پڑتا ہے یا ہم ہی کو سارے کام کرنے پڑتے ہیں. نہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. وَمَسْئُولَةٌ عَنْهَا, اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو رعیت کا, خواہ وہ کم ہو یا زیادہ, اللہ تعالیٰ ذمہ دار بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن باز پرس بھی کرے گا کہ اس نے اپنی رعایا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قائم کیا یا ضائع کیا. یعنی سوال کیا ہے کہ جو تمہارے ماتحت تھے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرما بردار بنایا یا نہیں بنایا, ان تک اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچائے یا نہیں پہنچائے, یہاں تک کہ اس سے اس کے اہل خانہ کے متعلق بھی خصوصیت کے ساتھ پوچھا جائے گا. ایک اور حدیث کے واضح الفاظ ہیں وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَمَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ, عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگران ہے. اب آپ دیکھیے اس میں لفظ اس حدیث کے اندر, اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے جس میں بچوں کا لفظ آتا ہے, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت بچوں کی ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو بہرحال سوال تو ہونا ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سوال کی تیاری کریں. پھر اسی طرح اس میں سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ بچوں کے لیے ہم اچھے ماحول کا انتخاب کریں. گھر کی فضا کو, گھر کے ماحول کو ہم اس طرح بنائیں کہ اس میں صحیح طور پر تعلیم و تربیت ہو سکے. اس کے لیے صرف نصیحتیں کرنا, ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور وقتاً فوقتاً ان کو مختلف آرڈر سناتے رہنا یہ تربیت کے لیے کافی نہیں. اس کے لیے ہمیں ایک ماحول تیار کرنا ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے اہل و عیال کے لیے توحید کی تمنا کی تھی اور یہ کہ وہ عبادت گزار ہوں, تو اس کے لیے ان کے لیے ایک ماحول تیار کیا اور انہیں ایک ایسی جگہ پر لا بسایا کہ جہاں دنیاوی اعتبار سے کوئی سہولت نہیں تھی, لیکن وہاں وہ چاہتے یہ تھے کہ ماحول کے اثرات سے محفوظ ہو کر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اطاعت گزار اور فرما بردار بنے. اس لیے والدین کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسلامی ماحول فراہم کریں, اپنے گھروں کے اندر ایسا ماحول بنائیں, کیونکہ ماحول سے انسان جو کچھ سیکھتا ہے وہ اس کے علاوہ نہیں سیکھ سکتا. انہوں نے دعا کی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے ہمارے رب, میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسے میدان میں لا بسایا جہاں کوئی کھیتی نہیں,
اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں. میں نے ان کو یہاں اس لیے بسایا ہے تیرے گھر کے پاس تاکہ یہ نماز قائم کریں. اسی طرح ہم سب کو یہ حکم بھی دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو کرنے کا کام کیا ہے کہ ہمیں خود کو بھی اور اپنی نسلوں کو آخرت کے عذاب سے بچانا. یہ ہمارا گول ہے. ہماری نیت اور ہمارا پیشن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف ہماری دنیا میں نیک نامی ہو کہ فلاں شخص نے تو اپنے بچوں کی بڑی اچھی تربیت کی، اس کے بچے بہت کامیاب ہیں، بہت بڑے مقام پر پہنچ گئے ہیں. نہیں، سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ انسان اس جگہ پر پہنچے جہاں اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، وہ جنت الفردوس تک پہنچے، وہ اپنے رب کا دیدار کر سکے. اگر ہمارے بچے دنیا بھر کی کامیابیاں بھی حاصل کر لیں لیکن اگر وہ آخرت میں ناکام ہیں تو حقیقت میں وہ ناکام ہیں. دنیا کی کامیابی کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک کہ انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتا. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم ان کی تربیت کریں تو اپنے اس ویژن کو، اپنی اس سوچ کو، اپنے اس ارادے کو، اپنے اس شوق کو ان پر بھی واضح کریں اور محبت کے ساتھ انہیں یہ پیغام دیں کہ ہمیں دراصل بننا کیا ہے. ہم کچھ بھی ہو دنیا میں لیکن ہمیں اپنے رب کا بندہ بن کر جینا ہے. یہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں کہ ان کو ایک صحیح ڈائریکشن دیں، ان کو ایک صحیح منزل اور مقصد کا پتہ دیں. کیونکہ اگر وہ اس کو نہیں جانتے، انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ کیوں جی رہے ہیں دنیا میں، ان کا مقصد زندگی کیا ہے، تو پھر انہیں کسی بات کا بھی نہیں پتا. وہ بغیر منزل کے گھوم رہے ہیں اور دنیا کی محبت میں گردش کرتے کرتے ایک دن وہ گردش ختم ہوگی تو وہ اگلی دنیا پہ جا پہنچیں گے جہاں پھر وہ ہوگا جس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. اب اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کا اعتماد حاصل کریں. اور یہ اعتماد کیسے حاصل ہوگا؟ ان کے ساتھ ہمدردی، محبت اور بہترین سلوک کے ساتھ. جب ہم قرآن و حدیث کی کوئی ایسی بات پڑھتے ہیں کہ جس میں رحمت، ہمدردی اور محبت کی بات ہوتی تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ اسے سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر پر نافذ کرنا ہے، اپنی ذات پر نافذ کرنا ہے. ہم اوروں کے ساتھ پھر بھی نرمی سے پیش آتے ہیں لیکن جو ہی ہم اپنے گھر والوں کی تربیت کا ذمہ لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ یہ ہماری اولاد ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے گھر والے ہمارے اپنے ہیں، ہم ان سے جیسا چاہیں سلوک کریں. تو یہ بات درست نہ ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بچوں کے ساتھ نرمی اور محبت کا معاملہ کیا. جب ایک بندو نے آ کر یہ کہا تھا کہ میرے 10 بچے ہیں اور میں نے ان میں سے کبھی کسی کو نہیں چوما، تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم چھین لیا ہے، نکال دیا ہے، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں. تو گویا بچوں کی تربیت کے لیے پہلا عنصر محبت، رحمت. اور کوئی مومن اس وقت تک مومن بھی نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے مہربان نہیں ہوتا، اور خصوصاً اہل و عیال کے لیے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں اور بچوں کے لیے بہت رحم دل تھے. کیا آج ہمارے بچے ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میری ماں یا میرا باپ بہت ہی مہربان ہے، بہت کائنڈ ہے، بہت لونگ ہے، بہت کیئرنگ ہے؟ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ بہت سے لوگ جب دین میں آتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ ناروا سختی شروع کر دیتے ہیں. وہ سختی ان کو توڑ دیتی، وہ سختی انہیں دین سے دور کر دیتی. تو بہت صبر اور حوصلے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے ان کے لیے نرمی، محبت اور رحمت. پھر اسی طرح دوسری چیز کہ ان کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے مشاورت، ان کے مشورے کے ساتھ کام کرنا، ان کو گھر کا ایک اہم ذمہ دار سمجھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، میں نے اپنی ذات پہ ظلم حرام کیا ہے، اس کو میں نے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، بس تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو.
اب یہ ظلم کرنا کیا ہے؟ صرف یہی نہیں کسی کا مال چھین لینا یا کسی کو مار پیٹ کرنا ناجائز ناروا طور پر. یہ ظلم ان معاملات میں بھی ہے، یہ حق تلفی ان معاملات میں بھی ہے کہ جس میں ہم دوسروں کو عزت اور احترام نہیں دیتے، ان کو ان کا مقام نہیں دیتے، ان کو توجہ نہیں دیتے، ان کو اٹینشن نہیں دیتے، ان کو اہمیت نہیں دیتے، امپورٹنس نہیں دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ مشورہ کریں. ہم بعض اوقات باپ یا ماں جو بھی کام کرنا ہوتا ہے، جو ان کی مرضی میں ہوتا ہے، جو ان کا دل چاہتا ہے، جیسے وہ کرنا چاہتے ہیں اس طرح وہ کر گزرتے ہیں اور بچوں کو اس میں شریک نہیں کرتے، اور بعض اوقات بچے پھر اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے. لہٰذا بہت ضروری ہے، مثلاً اگر آپ کو گھر کے لیے فرنیچر خریدنا ہے تو آپ اس میں صرف اپنی مرضی کو نہیں دیکھیں، صرف اپنی سہولت کو نہیں دیکھیں، بچوں کو اس میں شریک کریں. اسی طرح خاص طور پر جو چیزیں بچوں سے متعلق ہیں اس میں ان سے مشورہ ضرور لیں، اور جس وقت آپ سمجھیں کہ ان کا مشورہ درست نہیں تو اس کے بہترین طریقے سے اصلاح کریں، لیکن صرف اپنی مرضی ان پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں. اس لیے بہت دفعہ یہ نہ کہیں کہ یہ کر لیں یہ کر لیں، یہ کہیں کہ اگر ایسا کر لیا جائے تو کیا خیال ہے، اور اگر ایسا کریں گے تو کیا فائدہ ہے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں، ان کی رائے لیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اور بعض اوقات آپ یقین جانیے کہ بچوں کی رائے ہم سے بہت بہتر بھی ہو سکتی ہے، اور اس طرح زندگی میں انہیں بھی ڈیسیژن لینا آئے گا، فیصلے کرنے آئیں گے. جب ہم بچوں کے بہاف پر خود ہی سارے فیصلے کر لیتے ہیں تو بچوں کے اندر ڈیسیژن پاور نہیں بنتی. جب آپ بچپن سے ان کے اوپر ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ وہ کچھ معاملات کو سلجھانے کے لیے، کچھ کاموں کو کرنے کے لیے اپنے رائے کا اظہار کریں، تو نہ صرف یہ کہ اس میں وہ کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں بلکہ زندگی بھر کے لیے ان کی انڈائریکٹ تربیت بھی ہوتی چلی جاتی. اسی طرح معاملات کو بہترین بنانے کے لیے، تربیت کے لیے آپس میں ایک دوسرے کا تعاون ہونا، گھر کے کاموں میں مشورے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی مدد، کوآپریشن، یہ بہت ضروری ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن ظلم اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو. سارے مومنوں کو آپس میں ایک خاندان کی طرح بتایا گیا کہ ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو تھامتا ہے. ایک گھر اس وقت گھر بنتا ہے جب اس کا ہر فرد گھر کے معاملات میں فعال کردار ادا کرتا ہے، ایکٹیو رول پلے کرتا ہے. وہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھتا ہے اور اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے. ضروری نہیں کہ مال کے ذریعے، اپنے مشوروں کے ذریعے، اپنی محبت کے ذریعے، اپنے کنسرن کے ذریعے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں تعاون کیا کرتے تھے. اسود کہتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے، تو کہنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتے تھے. جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے. اب جو باپ گھر میں آ کر مختلف کاموں میں اپنے بچوں، اپنی بیوی، اپنے گھر والوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اس گھر کا نقشہ کچھ اور ہوگا. اور اس گھر کا نقشہ بالکل کچھ اور ہوگا جس میں باپ آ کر صرف اخبار پڑھنے لگتا ہے یا ٹیلی ویژن دیکھنے لگتا ہے یا اپنی خدمت کے لیے مختلف قسم کے آرڈرز کرنے لگتا ہے. تو اس لیے باپ کا حصہ اگرچہ بہت ایکٹیو نہیں ہوگا، آپ یوں سمجھے کہ صرف 1/4 ہوگا تعلیم و تربیت میں، لیکن جب تک وہ اپنا حصہ نہیں ڈالے گا تعلیم و تربیت کا عمل مکمل نہیں ہوگا. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی مثال کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گھر بنانے کا حکم دیا تو انہوں نے کس کو اپنے ساتھ شریک کیا؟ حضرت اسماعیل کو. باپ اور بیٹا دونوں اس گھر کو بنا رہے تھے، وہ اللہ کا گھر بنا رہے تھے، لیکن ہمیں دنیا میں اپنے گھر بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ بچوں کو ساتھ شریک کرنا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول کر لے، بے شک تو سب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے.
پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کو اکٹھے حکم بھی دیا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف اور رکوع کرنے والوں، سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھے. تو گویا صفائی اور ستھرائی کے انتظام میں بھی باپ اور بیٹا دونوں ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں. حاجیوں کو ویلکم کر رہے ہیں. گھر میں خصوصی طور پر جب کام بڑھ جائے، لوگ آ رہے ہوں، تو اس میں سارے گھر والوں کو مل جل کر کام میں حصہ ڈالنا چاہیے، نہ کہ صرف ماں کو یا خاتون خانہ کو ہی سب ذمہ داری دے دی جائے اور باقی لوگ بچے کھیلنا شروع کر دیں، باپ اپنے کام میں لگ جائے. اور اس سے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ خاتون خانہ برہم ہوتی ہیں، ناراض ہوتی ہیں، غصے میں چیخ کے چلاتی ہیں بعض اوقات، اور وہ سارا تربیت کا نظام جو ہے بگڑ کر رہ جاتا ہے. تو آپس میں محبت اسی وقت ڈیولپ ہو سکتی ہے جب بھاری ذمہ داریوں کو مل کر اٹھایا جائے، اکٹھے کام کیا جائے. پھر اسی طرح والد اپنے بچوں کی تعلیم میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالے. ٹھیک ہے ماں ہوم ورک کروا رہی ہے اور گھر کے کاموں میں بچوں کو شریک کر رہی ہے، لیکن باپ تعلیم کے لیے ایک وقت ضرور نکالے. ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے بچوں کو یہ دعا اس طرح سکھاتے جیسے معلم بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے، اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے نماز کے آخر میں پناہ مانگتے تھے، یعنی دعائیں سکھاتے تھے اپنے بچوں کو. اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر. ہم میں سے کتنے والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو، یا کتنے باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ دعا سکھائی ہوگی کہ جس میں بزدلی سے پناہ ہے، بڑھاپے سے، دنیا کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے. اور یہ کانسیپٹس کتنے کلیئر کیے ہوں گے کہ ہمیں ان سب نقصان دہ چیزوں سے کس طرح بچنے کے لیے کس طرح دعائیں مانگنی ہیں. پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ باپ، بلکہ اگر گھر میں دادا دادی رہتے ہیں، نانا نانی رہتے ہیں، تو ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی بچوں کی تعلیم و تربیت میں اپنا حصہ ڈالیں. حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وتر میں کہنے کے کچھ کلمات سکھائے، اور وہ دعائے قنوت تھی. یعنی حضرت حسن بن علی نے یہ دعائے قنوت اپنے نانا سے سیکھی. ہم جو اس رول میں آ چکے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنی اگلی نسلوں میں صدقہ جاریہ چھوڑنے کے لیے کیا حصہ ڈالا ہے، ہم نے ان کو کیا کچھ سکھایا ہے. اور یہ دعا مشہور دعا ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف رٹوایا نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی ضرور بتایا ہوگا کہ عافیت کیا ہوتی ہے، اور ہدایت کیا ہوتی ہے، اور برکت کیا ہوتی ہے، اور کیوں یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. تو اس لیے جب بھی ہم بچوں کو کوئی دعا سکھائیں تو صرف رٹوا نہ دیں، اس کی میننگ ضرور بتائیں، اس کے پیچھے ایک روح اور شعور ضرور دیں. اسی طرح ہم بعد میں بھی سلف صالحین میں دیکھتے ہیں کہ وہ بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا کیسا اہتمام کرتے اور آپس میں کس طرح تعاون کرتے. ابن مبارک جب اصحاب حدیث کے بچوں کو دیکھتے جن کے ہاتھوں میں قلم دوات ہوتی تو وہ انہیں قریب کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ دین کے پودے ہیں، یعنی آج ہم انہیں گرو کر رہے ہیں، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ دین میں ایسے پودے لگاتا رہے گا جن کے ذریعے دین کو مضبوط کرے گا. تو آج ہمارے بچے جن میں ہم انویسٹ کریں گے، یہ کل ہمارے دین کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنیں گے، ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنیں گے. وہ کہتے ہیں آج یہ چھوٹے ہیں، قریب ہے کہ تمہارے بعد یہ بڑے ہوں گے. جیسے ہم کبھی کل چھوٹے تھے اور آج ہم اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. آج ہم اپنے بچوں کو چھوٹا دیکھتے ہیں، لیکن کل ہماری جگہ وہ ذمہ داریاں نبھانے والے ہیں، خواہ وہ ہمارے بچے ہیں یا ہمارے آس پاس دوستوں رشتے داروں، سب کے بچے ہمارے ہی بچے ہیں. پھر اسی طرح اسماعیل بن رجا جو تھے وہ بچوں کو اکٹھا کر لیتے، یعنی اوروں کے بچوں کو بھی اکٹھا کر لیتے اور انہیں احادیث سنایا کرتے تھے. یعنی جس طرح آج کل مختلف گیدرنگز ہوتی ہیں، بچوں کے پروگرامز ہوتے ہیں اور ان کو سکھایا جاتا ہے، تو پہلے دور میں بھی خاص طور پر ایکسکلوسیولی بچوں کے لیے علمی مجالس ہوا کرتی تھی. اسی طرح جو بچے کھیل کود میں ہوتے ان کو بھی تعلیم اور احادیث سننے کی ترغیب دی جاتی. ابو جعفر کہتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ مٹی میں کھیل رہا تھا اور میں مٹی ہو گیا تھا، یعنی خوب کھیل کود کے بالکل مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا. میں بچہ تھا اور حدیث نہیں سنا کرتا تھا. یہ حدیث کی جو مجلسیں ہوتی تھی جن میں والدین اپنے بچوں کو لے جایا کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں تو نہیں جایا کرتا تھا.
کہ اتنے میں ہمارے پاس سے ابو نعیم فضل بن دکین گزرے. ان کی میرے والد سے دوستی تھی. انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا اے مٹی سے کھیلنے والے، اب وقت آ گیا ہے کہ تم حدیث کی مجلس میں حاضر ہوا کرو. کچھ دنوں کے بعد مجھے ان کے پاس لے جایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اور میں ان سے استفادہ نہ کر سکا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر اسکالرس کی مجلسوں میں، ایسی جگہوں پر کہ جہاں بچے بھلے بہت کچھ نہ سمجھے لیکن اس ماحول سے بہت کچھ سیکھیں، ان مثالوں سے سیکھیں، تو اس میں بھی لے جانا چاہیے. خواتین اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھی حدیث کی مجلسوں میں لے جایا کرتی، بڑے بڑے شیوخ کے پاس، اور جب وہ مجلس ختم ہوتی اور ان کو اجازت دیے جاتے یعنی سرٹیفکیٹ دیے جاتے تو ان میں وہ اپنے بچوں کے نام لکھوایا کرتی تھی. اور کتنے ہی بچوں نے بڑے ہو کر جب وہ محدث بنے تو اپنے ان ناموں کا وہاں ذکر کیا ہے کہ مجھے فلاں بڑے شیخ کی مجلس میں میری والدہ لے کر گئی تھی اور ان سے میں نے سما کیا، یعنی جس طرح بھی سنا اس مجلس میں حاضری تھی. تو بچوں کے لیے ایک بہت بڑے آنر کی بات ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسی مجلس میں جائیں. ہم عام طور پر جب کسی جگہ پر جاتے ہیں تو پہلے بچوں کو تربیت نہیں دیتے کہ جا کے بیٹھنا کیسے، پھر وہاں جا کر ہم گھبراتے ہیں تو پیچھے ہی چھوڑ جاتے ہیں، لے کر ہی نہیں جاتے. اگر لے کر جائیں تو ان کو توجہ نہیں دیتے، ساری توجہ اپنی کسی اور طرف کر لیتے ہیں. تو ہمیں اس بات کا باقاعدہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ایسی مجالس میں، جمعہ کے خطبے میں، مختلف جگہوں پر کیسے لے جانا ہے، کیسے ان کو بہیو کرنا ہے، وہاں انہیں کیسے مشغول رکھنا ہے، لیکن ان کو محروم نہیں کرنا، کیونکہ ان مجالس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے اپنے بچپن کے واقعات کہ جس میں میری والدہ، میرے والد ایسی مجلسوں میں ہمیں لے جاتے تھے. ان کے نقشے آج تک میرے ذہن میں ہیں اور وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی، کیونکہ ایسی جگہ پر ایک رحمت برستی، ایک سکینت نازل ہوتی جس سے چھوٹے بڑے سب متاثر ہوتے ہیں. اسی طرح بچوں کو مختلف کاموں میں انوالو کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں کمٹمنٹ بھی سکھانی چاہیے، انہیں عزم اور ارادہ بھی سکھانا چاہیے، استقامت سکھانی چاہیے. کیونکہ بعض اوقات بچے کام کرنے لگتے پھر وہ بور ہو جاتے، پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں. بعض اوقات ہم ایک کام بڑے جوش و خروش سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو آدھے میں چھوڑ دیتے ہیں، کہتے رہتے ہیں کرتے نہیں. بچوں کے ساتھ جو وعدہ کریں اس کو پورا کریں. بچوں کے ساتھ جو کام شروع کریں، ہاں انہیں نماز سکھانا شروع کریں یا پڑھانا شروع کریں، نماز پڑھانا یا قرآن مجید سکھانا یا دین کی کوئی بات سکھانا، خواہ وہ تھوڑے سے وقت کے لیے کیوں نہ ہو، لیکن اس کی پابندی اور کمٹمنٹ ضروری ہے کہ چھٹی نہیں، چھوڑنا نہیں. بہت سی مائیں کہتی ہیں نماز پڑھنا کیسے سکھائیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں چاہے ایک نماز سے شروع کریں لیکن وہ نماز کبھی بھی مس نہیں ہونی چاہیے بچے کی، تاکہ بچہ صرف نماز پڑھنا نہ سیکھے، یہ بھی سیکھے کہ نماز کی پابندی کتنی ضروری ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اور نماز کا اضافہ کر لیں، پھر اس کے اندر اس کو پابندی سکھائیں. تو خواہ وقت کی پابندی ہو، خواہ کسی کام کی پابندی ہو. جس طرح کھانا پینا ضروری ہے، بچوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ دین کی تعلیم حاصل کرنا بھی ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے. جب ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارے والدین ہمیں کسی حال میں چھوڑنے والے نہیں، تو پھر وہ بھی اپنے آپ کو اس کام کے لیے منا لیتے ہیں، راضی کر لیتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بچوں کو ذمہ دار بنانے میں ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. حضرت انس بن مالک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کس نے چھوڑا تھا؟ ان کی والدہ نے، ام سلیم نے. وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو ان کی عمر 10 برس کی تھی. میری مائیں، نانی، خالہ وغیرہ مجھے مسلسل تاکید کرتی تھی کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی. ہم یہ تو عام طور پہ دیکھتے ہیں نا کہ حضرت انس نے بڑی خدمت کی، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا، ان کو ذہنی طور پر تیار کس نے کیا تھا. ایک 10 سال کا بچہ اتنی بڑی کمٹمنٹ نبھائے کہ سب سے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ ایک 10 سال کے بچے کا ہر وقت رہنا. آج ہمارے 10 سال کے بچے کسی بڑوں کی محفل میں بھی نہیں آ کے بیٹھتے کہ وہ بور ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت انس نے اس عمر میں جو کچھ سیکھا وہ امت کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میری خالہ، نانی وغیرہ جو تھی وہ مجھے تاکید کرتی رہتی تھی. چنانچہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال تک کی. جب آپ کی وفات ہوئی تو میں 20 سال کا تھا. پردے کے متعلق میں سب سے زیادہ جاننے والوں میں سے ہوں کہ کب نازل ہوا. اسی طرح بچوں کو جب آپ کوئی ذمہ داری دیں تو اس کے بعد اس کا فالو اپ بھی کریں، اس کو دیکھیں بھی
کہ انہوں نے کام کیا ہے یا نہیں. یہ نہیں کہ آپ ان کو کام دے دیں اور اس کے بعد کریں یا نہ کریں ان کو اوپن اینڈ میں چھوڑ دیں. نہیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور میں لڑکوں میں سے ایک لڑکا تھا, میری چھوٹا تھا. آپ نے ہمیں سلام کیا, پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک خط دے کر کہیں بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے سائے میں یا دیوار کے پاس بیٹھ گئے, یہاں تک کہ میں واپس آ گیا کہ میں کام کر کے آیا ہوں یا نہیں. اسی طرح اور واقعات بھی ایسے ہیں حضرت انس کے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں کوئی کام دیتے تھے پھر اس کے بارے میں پوچھتے بھی تھے کہ اس کام کا کیا بنا. ایک دفعہ آپ نے ایک کام دیا لیکن وہ باہر جا کر گلی میں بچوں سے کھیلنے لگے. اب 10 سال کے تو تھے. اب ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انتظار کیا کہ ابھی انس واپس نہیں آئے تو ان کے پیچھے آ گئے, دیکھا کہ وہ تو گلی میں کھیل رہے ہیں. انس کہتے ہیں کہ آپ نے میرے پیچھے میری گدی سے مجھے پکڑا. جب میں نے دیکھا تو آپ مجھے دیکھ کر ہنس رہے تھے, کہنے لگے اے انیس, اے چھوٹے سے انس, اس کام کا کیا ہوا جو میں نے کہا تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اب جا رہا ہوں. یعنی کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں, کچھ نہیں, پیار محبت سے ریمائنڈر دیا اور کام کروایا. بعض اوقات ہم ایک چیز اتنے زور شور سے کہتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہ وہ خود بھی بھول جاتے ہیں اور بچے بھی بھول جاتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے. اور بچے ہماری اس کمزوری کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری ماں صرف کہتی رہتی ہے, ہم کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ایک دفعہ نہیں کیا اسی ٹون اسی انداز میں دوسری دفعہ دہرائیں, تیسری دفعہ دہرائیں, حتیٰ کہ کام کر لیا جائے. اسی طرح بہت سے ینگ صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید لکھا, احادیث لکھی اور امت کو آگے بہترین فائدہ پہنچایا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو کانفیڈینس دینے سے ان کے اندر کمیونیکیشن سکلز جو ہے وہ بہتر ہوتی. انہیں بچپن سے ہی مؤثر گفتگو کرنا سکھائیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں کلاس 5 میں تھی تو ایسے ہی ایک دن اپنے والد سے کوئی بات کہنا تھی مجھے, تو میں اسے صحیح واضح لفظوں میں نہیں بول رہی تھی, تھوڑا کر کے بات کر رہی تھی. میرے والد نے مجھے وہی سیدھا کھڑا کیا اور کہا صحیح ستھرے الفاظ میں واضح طور پر بتاؤ کہ تمہیں کیا کہنا. جب کبھی ہم منہ میں بولتے یا ہم ایسے انداز میں بات کرتے کہ جس سے بات سمجھ نہیں آتی تو وہ ہم سے وہ بات دوبارہ کرواتے کہ بات سمجھ میں نہیں آئی, دوبارہ ریپیٹ کرو. اور ہمیں بالکل اجازت نہیں تھی کہ ہم رونی شکل بنا کے اور وائن کرتے ہوئے اور ادھر ادھر منہ میں بول کے یا ضد کرتے ہوئے کوئی بات کریں. ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں جو بات کرنی ہے سمجھا کر کرنی. اور الحمدللہ اس تربیت کا اتنا فائدہ ہوا کہ زندگی میں جب بھی کسی سے بات کرنے کا موقع ملا تو کوشش یہی کی کہ بات اس طرح کی جائے کہ دوسرے کو سمجھ آ جائے. تو مؤثر گفتگو جو ہے اور بہترین کمیونیکیشن جو ہے یہ اسکل بھی بچپن سے ہی سیکھی جاتی ہے, سکھائی جاتی ہے. تو اپنے بچوں کے ساتھ بات کریں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ بات کریں تو ان کے لیول پر آ کر, یہ نہیں کہ آپ کھڑے ہیں اور وہ نیچے بیٹھا, ان کے لیول پر, بچہ بات نہیں سن رہا, ساتھ اس کی سطح پر آ جائے, فیس ٹو فیس بات کریں, اس کی طرح منہ کر کے بات کریں. عموماً خواتین کیا کرتی ہیں, خود کچن میں کام کر رہی ہیں, ہڈیاں میں چمچ چلا رہی ہیں اور لیکچر دے رہی ہیں اور پیچھے بچہ سن رہا ہے اور وہ سنی انسنی کر رہا ہے. ایسی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں. یہ سب باتیں صرف گنوانے والی بات ہے, جس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنا کام روکیں اور اس سے بات کریں. اگر وہ آپ سے کچھ پوچھتا ہے تو پراپر طریقے سے اس کو جواب دیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ معاملات کی درستگی کے لیے بھی قرآن نے ہمیں سکھایا ہے کہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, کہ بات سیدھی کرو. آپ بھی اپنے بچوں سے درست بات کریں. زومانی باتیں, دھوکے پر مبنی باتیں یا جھوٹ پر مبنی باتیں, جھوٹے وعدے, یہ سب کچھ ان کو بگاڑنے کے لیے کافی ہے. پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ مؤثر گفتگو اچھے اخلاق کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ مبغوض, ناپسندیدہ اور آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ دور بد اخلاق, بےہودہ کو پھیلا کر لمبی بات کرنے والے, جبڑے کھول کر باتکلف بولنے والے. یعنی آپ نے پوری ڈسکرپشن بتائی کہ کیسی بات کرنے والے قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے. ہم ماں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم خصوصاً جب اپنے گھر میں اپنے بچوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ چونکہ یہ ہمارے بچے ہیں لہٰذا ہم جس طرح چاہیں چیخیں چلائیں, جیسے چاہیں بولیں, جو چاہیں کہیں. نہیں, ہمیں اس کی اجازت نہیں.
اور اگر ہمارے اس طرز عمل اور اس بد اخلاقی کی وجہ سے ان کے اندر کوئی بگاڑ آتا ہے تو اس کی ذمہ داری پھر ہم پر ہوگی. بچوں کو خود سلام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے جب گزرتے بچے کھیل رہے ہوتے خود سلام کیا کرتے تھے. پھر اسی طرح ان کی گفتگو کو پوری دلچسپی کے ساتھ سنتے اور اس پر اچھے کمنٹ بھی کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر ابھی چھوٹی ہی تھی، ایک دفعہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی، انہوں نے اپنے شوہروں کی کچھ بات کی اور پھر وہ انہوں نے آ کے گھر میں جب شیئر کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت توجہ کے ساتھ ان کی بات سنی اور پھر مزید بھی اس پر کمنٹ کیا. پھر اسی طرح حضرت عائشہ کی چونکہ عمر چھوٹی تھی، جب ان کی شادی ہوئی تھی وہ گڑیا وغیرہ سے کھیلتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو ان کی سہیلیاں ادھر ادھر بکھر جاتی، آپ واپس ان کو بلاتے اور ان کو ساتھ کھیلنے کے لیے کہتے. حضرت عائشہ کی گڑیوں کے درمیان آپ نے ایک دفعہ کپڑے کا ایک گھوڑا دیکھا جس کے 2 پر تھے. آپ نے فرمایا کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی آپ نے نہیں سنا کہ سلیمان علیہ السلام کی گھوڑوں کے بھی پر تھے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا کے ہنس پڑے، یہاں تک کہ میں نے آپ کی داڑھی بھی دیکھ لی، یعنی آپ اتنا خوش ہوئے میرے اس جواب سے. پھر اسی طرح ہمیں بچوں کو اپنے جذبات کے اظہار کا موقع دینا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے. حضرت انس کے ایک بھائی تھے عمیر، ابو عمیر، ان کی ایک چھوٹی سی چڑیا تھی جن سے وہ کھیلتے تھے. وہ چڑیا ان کی مر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو عمیر جو ہے وہ بہت غمگین ہے. تو آپ نے پوچھا کہ غمگین کیوں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چڑیا مر گئی جن کے ساتھ یہ کھیلتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس چڑیا کے بارے میں بات کرنے لگے، یعنی ان کی دلچسپی کی بات، تاکہ وہ اپنے غم یا اپنی تکلیف کا اظہار کر سکیں. تو بچوں کو صرف بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے، جو ان کی دلچسپی کی چیزیں ہیں ان موضوعات پر ہمیں مزید معلومات بھی ہونی چاہیے اور ان پر ان سے بات بھی کرنی چاہیے. پھر اسی طرح ہر وقت روب نہیں، پیار کا رویہ، بچوں کے ساتھ کھیلے بھی، کیونکہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کھیلنے سے ہمارا روب جاتا رہے گا، خصوصاً باپ. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ ایسی بعض چیزیں کیا کرتے تھے کہ جن سے بچے خوش ہو جاتے. مثلا حضرت حسن بن علی کے لیے اپنی زبان نکال کے ان کو دکھاتے تھے تو وہ خوش ہوتے تھے. محمود بن ربیع کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ان کے گھر گئے، ان کے کنویں سے پانی پیا اور پانی میں بھر کے آپ نے ایک فوار پھینکی ان کے اوپر. پھر اسی طرح حضرت حسین کھیل رہے تھے گلی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، آپ نے سب کو چھوڑا، حضرت حسین کو پکڑنے لگے تو وہ آگے آگے بھاگنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف سے آئے، اپنے بازو انہوں نے لیا، انہیں کس کیا اور کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے گئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگنور کر کے پاس سے نہیں گزرے، بلکہ محبت دے کر، پیار کر کے اور انہیں توجہ دے کر. بعض اوقات بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے پاس نہیں آتے تو ہم سمجھتے ہیں شاید ان کو ہمارے پیار کی ضرورت نہیں، ان کو پیار نہیں چاہیے، وہ دور ہو کے ہم سے مزید زیادہ توجہ حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دینی احکامات اور جو حدود ہیں وہ بھی بتانی چاہیے. قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب گھر میں داخل ہونے کے احکامات نازل ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو اور دیگر لوگوں کو سکھایا کہ گھر آتے ہوئے کس طرح سلام کرنا ہے، اجازت لینی ہے. آپ نے باقاعدہ ان کو بتایا کہ بیٹے یہ آیات نازل ہو چکی ہیں، اب جب اندر آنا ہو تو اجازت دیا کرو. پھر اسی طرح ابو محذورہ ایک ٹین ایجر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص اذان کا ایک طرح سے مذاق اڑا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ پتہ چلا کہ ابو محذورہ ہے. آپ نے ان کو بلایا کہ یہ کون ہے جو اذان کی نقل اتار رہا تھا. وہ ابھی اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں پہنچا، بچوں نے میری طرف اشارہ کر دیا تو آپ نے ان کو تو چھوڑ لیا، مجھے اپنے پاس روک لیا. آپ نے فرمایا اچھا آپ دوبارہ اذان دو. اب وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اذان دی. اتنی محبت سے انہیں کہا اور پھر بعد میں ایک تھیلی دی جس میں کچھ انعام تھا ان کے لیے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یا آپ کی باتیں مجھے کچھ پسند نہیں آتی تھی، لیکن آپ کے اس طرز عمل کی وجہ سے آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا اور 2 مرتبہ ان کے چہرے پر پھیرا اور پھر سامنے سینے تک لائے اور پھر نیچے تک لائے اور دعا کی، یعنی فزیکل ٹچ کے ساتھ دعا کی کہ اللہ تمہیں برکت دے.
تو انہوں نے پھر خود کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مکہ کا مؤذن مقرر کر دیجیے، اور پھر انہوں نے فوراً ہی ان کو مؤذن مقرر کر دیا. اور اس طرح وہ بچہ جسے آپ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ آپ سے محبت کرنے لگا. کیا ہمارے اندر ایسے گٹس ہیں کہ ہم ایسے بچوں کو جو دین سے دور ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنی محبت کے ساتھ انہیں اپنا بنا سکیں؟ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس کے لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر روک ٹوک نہیں کرنی. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے جتنا عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، مجھے نہیں یاد کہ کبھی آپ نے کسی کام کے لیے جو میں نے کیا ہو تو آپ نے یہ کہا ہو کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور نہ ہی کہ اس کام کے لیے جسے میں نے چھوڑ دیا آپ نے فرمایا ہو کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اولاد کے درمیان عدل و انصاف، کمپیریزن نہیں، عدل و انصاف، ڈسپلن سکھائیں. ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں کہ جو ہمارے دین نے ہمیں بتائی ہے. مغرب کے وقت باہر نہیں جانے دینا، 10 سال سے بچوں کا بستر الگ کر دینا، 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنے کا حکم دینا، گھر میں آنے کی اجازت مانگنے کے آداب سکھانا، سلام سکھانا، پھر اخلاق میں مستقل مزاجی، اور پھر فرائض میں مستقل مزاجی، عبادات میں مستقل مزاجی، حلال حرام کی تمیز. یاد رکھیے حلال حرام صرف کھانے پینے میں نہیں، حلال حرام دیکھنے میں بھی ہے. جیسے ابھی پہلے بھی بات ہوئی تھی نا کہ ان کے اندر ایک فرقان پیدا کیا جائے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، آپ سامنے ہو یا نہ ہو بچوں کو خود پتا ہو کہ ہمیں کیا دیکھنا اور کیا نہیں دیکھنا. آپ کہاں تک واچ کر سکتے، کہاں تک دیکھ سکتے کہ بچے اپنے گیجٹس پہ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا نہیں دیکھ رہے. لیکن اگر ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور تقویٰ پیدا ہو جائے گا تو پھر آپ کو ہر وقت ان کی نگرانی کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو رازداری سکھانا، بچوں سے کیے گئے وعدے پورے کرنا، پھر اسی طرح قناعت سکھانا. ہر وہ چیز انہیں لا کر نہیں دینی جو وہ مانگے چلے جائیں. چھوٹی چیزوں پر بھی شکر ادا کرنے کی، شکر گزار ہونے کی تعلیم اور تلقین کرنا. یعنی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا احساس دلانا، یہ نہیں کہ میں نے دیا ہے یا ہم نے تمہارے لیے کیا، نہیں، یہ اللہ نے دیا ہے، اور ان باتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا. پھر اسی طرح ان کو مختلف اوقات کے اذکار سکھانا، صبح شام کی دعائیں، حفاظت کی دعائیں. بچے اگر ڈرتے ہوں تو ڈرنے کے وقت انہیں کیا پڑھنا ہے، امتحان کے وقت کیا پڑھنا ہے، مختلف چیزیں ان کو سمجھتے ہوئے کہ کس کس چیز سے یہ ڈرتے ہیں، اس ڈر کو ان سے دور کرنا. پھر اسی طرح ایسے لوگوں سے ملانا، ایسے بچوں سے ملانا، ان کے ایسے دوست بنانا کہ جو عمل اور اخلاق میں بہترین ہوں. اور پھر کیونکہ بچے اپنے دوستوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے اسکول میں ان کے پاس ایسے بچے نہ ہوں، ایسے دوست نہ ہوں. شام کے وقت ایسے گروپس، ایسی کلاسز، ایسی جگہوں پر ان کو لے جانے کا اہتمام کرنا جہاں وہ اچھی تعلیم و تربیت حاصل کر سکے. پھر اسی طرح ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا، فیصلے کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا، سچی تعریف کے ذریعے، جھوٹی تعریفیں نہیں، ایگزیجریشن نہیں، خواہ کی خوشامد نہیں. جو بات واقعی بچے کے اندر ہے اس پر اس کو اپریشیٹ کرنا. اور پھر جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے والد نے کہا کہ یہ بچہ سفر و حضر میں آپ کی خدمت کرے گا، یہ بہت سمجھدار ہے. اب یہ ایک صحیح تعریف تھی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی. ام سلیم نے کہا میرا بچہ لکھنا بھی جانتا ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا. یعنی جو اس بچے کے اندر سکلز ہوں یا قابلیتیں ہوں ان کو مینشن بھی کرنا، ان کا ذکر بھی کرنا. پھر اسی طرح بچوں کو اہم ذمہ داریاں بھی دینا. حضرت زید بن ثابت نے 17 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہودیوں کی زبان سیکھ لی تھی، عبرانی زبان سیکھ لی تھی. اسی طرح اسامہ بن زید کو، وہ ٹین ایجر تھے تو اس لشکر کا سردار بنا کے بھیجا، یعنی کہ مقرر کیا. بھیجا تو وہ بعد میں گئے کیونکہ ابھی وقت نہیں آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، جس میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر ان کی قیادت میں اس جنگ کے لیے جا رہے تھے. پھر اسی طرح ایک فوج آپ نے روانہ کی جس میں حضرت زید کو امیر بنا کر آپ نے بھیجا. پھر اسی طرح بچوں کو صبر سکھانا، اور یہ صبر سکھانے کے مختلف طریقوں کے ٹائم کم ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں تھوڑی چیز پر گزارا کرنا سکھانا.
کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر 2 وقت کھانا بھی میسر نہیں ہوتا تھا، کئی مہینے چولہا بھی نہیں جلتا تھا، لیکن کتنی قناعت اور کس طرح وقت کا صحیح استعمال اور کیسی اللہ کی عبادت اور اطاعت تھی. اس پر بچوں کو مائل کرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے بچوں کو روزہ رکھوانا. بعض لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ روزے کب فرض ہوتے ہیں. بات فرض ہونے کی نہیں ہے، جتنی بھی ان کے اندر ہمت استطاعت ہو تو ایسی چیزیں ان کے اندر صبر اور قناعت پیدا کریں گی. پھر ایسے احکامات ماننے پر جو اجر اور ثواب ہے وہ بھی ان کو بتانا چاہیے. اگر بچے بیمار ہو جائیں تو صبر کی تلقین کے ساتھ انہیں خوشخبری بھی سنانی چاہیے. بعض اوقات بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے، بچہ گر جاتا ہے، تو ساتھ ساتھ بچوں کو بتائیں کہ انہیں ان تکلیفوں پر کتنا اجر اور کتنا ثواب ہوگا. پھر اسی طرح خود کام رہنا، کیونکہ جو شخص خود ہائپر ہے وہ دوسروں کو تعلیم اور تربیت نہیں دے سکتا. اگر آپ پر کوئی غم بھی ہے، شوہر کی طرف سے کوئی بات ہوئی ہے، سسرال کی طرف سے کوئی ہوئی ہے، تو اس میں آپ پہلے خود صبر کر لیں، تحمل سے گفتگو کریں اور اپنے غموں کی داستان بچوں کو نہ سنائیں، کیونکہ ان کے دل چھوٹے ہوتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ بڑوں کے بارے میں بدظن ہو جاتے ہیں، اور جب وہ کسی بڑے کے بارے میں بھی ہوتے ہیں تو پھر باقی سب بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں. تو اس لیے کبھی بھی بچوں کو ایسی چیزوں میں پارٹی نہیں بنانا چاہیے. کوشش کے ساتھ اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ اور نرمی رکھنی چاہیے. ناراضگی کے وقت بھی شوہر بیوی کی ناراضگی ہے، لیکن بچوں کو اس کا علم نہیں ہونا چاہیے. بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے، اور ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن بچوں کے سامنے تو ویسے ہی بہت یعنی کہ نقصان دہ ہے. پھر اسی طرح اگر بچوں کے درمیان آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس میں عدل و انصاف سے کام لیتے ہوئے آپس میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کسی ایک بچے کی سائڈ نہیں لینی چاہیے، صرف کسی ایک خبر کے اوپر ایکشن نہیں لینا چاہیے. بعض اوقات ایک بچہ روتا ہوا آتا مظلوم بن کے اور ماں کو شکایت لگاتا ہے، اور ماں بغیر تحقیق کیے دوسرے بچے پہ چڑھائی کر دیتی ہے، تو یہ بھی ناانصافی ہوتی ہے اور اس سے پھر صحیح طور پر تربیت نہیں ہو سکتی. اسی طرح بچوں کو ایمان، قرآن، دین، ان چیزوں کی باقاعدہ تعلیم دینی چاہیے. صرف چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے چند باتیں کرنے سے یہ بات نہیں حاصل ہو سکتی. اسی طرح غصے پہ قابو پانے کا طریقہ سکھانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ انہیں کریٹیکل تھنکنگ سکھانی چاہیے، غور و فکر کرنا سکھانا چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ گھر میں جو آئٹمس ہیں انہیں کی ساخت، انہیں کی میک، ان کے فائدے، ان چیزوں کے بارے میں خود بھی پڑھیں اور بچوں کے ساتھ یہ معلومات شیئر بھی کریں. پھر اسی طرح بچوں کو تلاوت سنوائیں. بچوں کے سامنے تلاوت سنتے ہوئے اگر آپ روئیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ جگہ خشوع اور خشیت کی ہے. قرآن مجید کے احکامات اور آیات پر ان کے ساتھ مل کر غور و فکر کریں. سمجھدار لوگوں کی مجالس میں ان کو بٹھائیں، ان کے ذریعے صدقہ کروائیں تاکہ انہیں دینا آئے، ان کے دلوں میں وسعت آئے. اور صرف مال کا صدقہ نہیں، معاف بھی کرنا، درگزر کرنا. بچوں کے جھگڑے آپس میں دیکھ کر انہیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی بات، ایک دوسرے سے سوری کرنے کی تعلیم، کیونکہ عفو درگزر کرنا افضل ترین ایمان. پھر بار بار ان کی غلطیوں سے درگزر کریں. بہت سی چیزوں کو تو ویسے ہی اگنور کر دیں کہ جیسے ہوئی نہیں، تاکہ آپ کسی بڑی بات پر ان کو روک سکیں. پھر اسی طرح بچوں پر ہاتھ نہ اٹھائیں. آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا ہے، ان کو کوئی سزا نہیں، اور ان میں سے ایک بچہ ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. جب اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ نہیں کرنے والے تو ہم چھوٹی بڑی بات میں کیوں محاسبہ شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی کسی بچے کو کسی وقت مارنے کی ضرورت ہی پڑ گئی تو چہروں پر ہرگز نہیں مار سکتے، مار پیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ چھوٹے بچے جن کو نماز کے لیے بھی صرف پیار سے سمجھایا جائے گا، 10 سال کی عمر تک مار نہیں سکتے نماز کے لیے، تو آپ کے حکم کی اگر حکم عدولی ہو گئی تو آپ کو مارنے پیٹنے کا حق نہیں. پھر اسی طرح اگر غلطی کر جائیں تو اس پر آسان طریقے سے سکھائیے، نہ کہ صرف ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے. پھر اسی طرح یہ کہ بچوں میں ہیلدی کمپٹیشن بھی ہونے چاہیے، مختلف طرح کے ریس کے مقابلے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ خود ریس کا مقابلہ کر رہے ہیں، اسی طرح بچوں کے درمیان مقابلے، کوئزز وغیرہ اور اس طرح کی ہیلدی ایکٹیویٹیز گھر کے اندر ہوں. پھر اسی طرح دین میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق. وہ نماز کے چارٹ دیتے ہیں نا بچوں کے لیے، نماز کے وہ بکس ہوں گی یا چارٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ کس بچے نے کتنی نمازیں پڑھی، ان کا ہفتہ وار مقابلہ اور اس پر انعامات وغیرہ.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ جنت کا شوق ان کے اندر پیدا کریں. جنت میں پودے لگانے کی بات کریں. میں ہمیشہ اپنے چھوٹے چھوٹے نواسیوں سے جب بھی ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے تھے کہ آج کون جنت میں کتنے پودے اپنے لیے لگوائے گا، تو سبحان اللہ کی تسبیح، الحمدللہ اور ذکر وغیرہ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کے درمیان آپس میں کمپٹیشن تو کروائیں لیکن کمپیریزن نہ کرتے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو یہ کہنا مناسب نہیں کہ میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں. اور اسی طرح یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی اس چیز سے منع فرمایا کہ یعنی کہ پیغمبروں کو اس اعتبار سے لو کہ وہ ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس بنیاد پر ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کرو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو کنٹرول سکھانا، اپنے جذبات پر کنٹرول، اپنے رونے پہ کنٹرول، اپنے غصے پہ کنٹرول. پھر اسی طرح تنقید سہنا سکھانا کہ ٹیچر اسکول میں کر دیتی ہے یا کوئی بچہ کر دیتا ہے یہ باہر سے، تو اس کو انہوں نے کس طرح لینا ہے. اور اس طرح دوسرے بچوں کو سکھانا کہ بلا وجہ وہ ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنائیں. پھر اسی طرح جو نفس اور دل کی بیماریاں ہیں ان پر بھی طریقے سے بات، ان کی کنفیوژن کو دور کرنا، توجہ سے تسلی سے سوالوں کا جواب دینا، ان کے سوالوں پہ ہنسنا نہیں، خاص طور پر کسی اور کے ساتھ مل کر نہیں ہنسنا، ان کی توہین نہیں کرنی، ان کی تحقیر نہیں کرنی، ان کو تانے نہیں دینے. اور پھر اگر وہ کسی کی تحقیر کرے تو اس پر بھی سمجھانا. دنیا کی محبت ان کے دل سے دور کرنا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی آہستہ آہستہ مٹیریلسٹک سوسائٹی بنتی چلی جا رہی ہے. تو بچوں کو خاص طور پر آخرت کی محبت دنیا کے مقابلے. پھر اسراف سے بچانا، یہ نہیں کہ اگر ان کے پاس عیدی کے پیسے جمع ہوئے یا ویسے گفٹ جمع ہوئے تو وہ سب کو خرچ کرنے کی سوچیں، اس میں سے صدقہ کروائیں، اس میں سے وہ اپنے لیے کچھ لیں، اس میں اپنے دیگر بہن بھائیوں کے لیے لیں، دوسروں پر خرچ کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ کے اپنے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، کنٹرڈکشن نہ ہو، لاپرواہی نہ ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دیگر قوموں کی مشابہت سے بھی بچائیں، کیونکہ آج کل ہمارے بچوں کے ڈریسز، ہمارے طور طریقے، وہ سب کچھ غیر قوموں کی مشابہت میں ڈھلتے چلے جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. لہٰذا ان کے سامنے بہترین اگزامپل سیٹ کریں، اندھا دھند غیروں کی تقلید نہ سکھائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک سوال یہ ہے کہ 4 سال کا میرا بچہ ہے، بہت انٹرسٹڈ ہے اور وہ دوسرے سوالات سے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس نے بنایا. اس میں ہم دیکھیے کہ جب بھی سب بچے یہ سوال کرتے ہیں کس نے بنائی، کس نے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کس نے بنایا. ہم آرام سے بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود بنے، کسی نے ان کو نہیں بنایا. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی بڑے ہیں، زمین سے بھی، ہر چیز سے بڑے ہیں. لہٰذا جب ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں صحیح طور پہ پتہ چلے گا. ان کو اس سے پہلے باقی اور چیزوں کے بارے میں بتا کر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. اور ویسے بھی آپ بتائیں ان کو کہ قل هو اللہ احد، اس وقت پڑھائیں، اس کا ترجمہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. جب یہ پتہ چل جائے گا تو انشاءاللہ ان کو آہستہ آہستہ سیٹسفیکشن ہو جائے گی. ایک سوال یہ کہ شادی کے بعد ہمارے ماں باپ پر کیا ہے اور ان کا ہم پر کیا ہے. شادی کے بعد ہمارے ماں باپ کی کیا ہے، ان کا ہم دیکھا شادی کے بعد عورت کے لیے، خواتین کے لیے شادی کے بعد عورت کے لیے اس کی ذمہ داری، اس کا اپنا گھر ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بچے ہیں. لیکن والدین کے ساتھ احسان کی چونکہ عمومی حکم دیا گیا ہے، اس لیے اپنے حالات اور اپنے شوہر کے مشورے اور موافقت کے ساتھ جو کچھ بھی ان کے بھلائی کے لیے کر سکیں وہ ضرور کریں. لیکن سارے احترام اور رسپیکٹ کے ساتھ ان کو اپنے گھر کے معاملات میں بہت زیادہ مداخلت کی اجازت نہ دیں، کیونکہ ایسے میں بہت سے معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں. ان کا ادب اور احترام اپنی جگہ، لیکن گھر کے اپنے معاملات شوہر بیوی کے باہم مشورے کے ساتھ چلیں، باہر سے مشورے نہ آئیں. ان کا رسپیکٹ سکھائیں. اگر آپ کے درمیان اختلاف ہے، اس اختلاف کو، اس زہر کو بچوں کو ٹرانسفر نہ کریں.
اور آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ ان کو پازیٹیو مائنڈ دیں گے، ان کو ادب اور احترام اور والد کا حق ادا کرنا سکھائیں گے، تو وہ خیر اور نیکی آپ کی طرف بھی لوٹ کر آئے گی، وہ آپ کا بھی ادب کرنا سیکھیں گے. لیکن آج اگر آپ اس سے ان کو روکیں گے تو کل وہ آپ سے بھی بدگمان ہوں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.